اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کل ہم نے فزیکل ایجوکیشن کے سبجیکٹس کو انٹروڈیوس کروایا تھا، اور آج اس کی برانچ ہے کہ ایناٹومی، کل اس کو انٹروڈیوس بھی کروایا تھا۔ ایناٹومی کے ہم سبجیکٹس کو پڑھیں گے، ان کے ٹاپکس کو پڑھیں گے۔ آج اس کا پہلا ٹاپک ہے اسکیلیٹن۔ آج اسکیلیٹن کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے، اور میری جتنی کوشش ہو سکتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا سکوں، تاکہ آپ لوگ ایگزامس کے اندر، یونیورسٹی کے اندر آرام سے اس ٹاپک کو سمجھ کر اپنے ایگزامس اور کمیشن کے ایگزامس کو کلیئر کر سکیں۔ بیسک ریزن کیا ہوتا ہے کہ انگلش میں ہم پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن ہم انگلش میں سمجھ نہیں پاتے۔ انگلش ایک لینگویج ہے، انگلش کا رٹا لگا سکتے ہیں، لیکن ان فیوچر ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے ایگزامس کے اندر۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھیں، تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو کوشش کر کے بہتر سے بہتر سمجھا سکوں۔ لینگویج کوئی سے بھی ہو، سمجھنا آنا چاہیے۔ تو آج ہم ٹاپک پڑھیں گے اسکیلیٹن کا، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر سکوں۔ جو غلطیاں ہو سکیں تو اسے کوشش کر کے یا تو کمنٹ سیکشن کے اندر سوال پوچھ سکتے ہیں، یا پھر آپ جو ہے ان باکس کر سکتے ہیں اگر کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو۔ ادروائز جو ہے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، پھر سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اسکیلیٹن کو ٹاپک کو آج کمپلیٹ کروں۔ یہ بڑا ٹاپک ہے، ڈیلی ہم ایک ایک ٹاپک کمپلیٹ کر کے ایک ایک سبجیکٹ کمپلیٹ کریں گے۔ اس میں ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں ایک ایک ٹاپک کو، کیونکہ ایناٹومی بہت مین سبجیکٹ ہے اسپورٹس کے لیے، فٹنس کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اسپورٹس اینڈ سائنس کے لیے بہت مین سبجیکٹ ہے۔ کمیشن کے ایگزام میں اس کے ٹھیک ٹھاک کوشچنس آتے ہیں، چاہے وہ ایف پی ایس سی سے ریلیٹڈ ہو یا ایس پی ایس سی سے ریلیٹڈ ہو، اس کے اچھے خاصے رزلٹ آتے ہیں اور وہ کوشچنس آتے ہیں۔ تو اسی کی بنیاد پر تبھی میں نے جو ہے پہلا سبجیکٹ یہ چنا تھا کہ تاکہ آپ لوگوں کو یہ سبجیکٹ میں بہتر طریقے سے بتا سکوں، سمجھا سکوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامر و ناصر ہو۔ چلیں آج شروع کرتے ہیں اسکیلیٹن۔ اسکیلیٹن اینڈ اٹس ٹائپس۔ اسکیلیٹن کی کتنی ٹائپس؟ 10 ٹائپس ہوتی ہیں۔ میسکولر سسٹم، کارڈیو ویسکولر سسٹم، ریسپائریٹری سسٹم، نروس سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم، اسپورٹس اینڈ انجریز اینڈ فرسٹ ایڈ، ہیومن موومنٹ، ہیلتھ اینڈ فٹنس۔ اسکیلیٹن ہوتا کیا ہے؟ انسانی جسم کا ڈھانچہ، جس ہمارا جو سسٹم ہے انسان کا، مثال کے طور پہ ہمارے اندر جتنا گوشت وغیرہ ہے، اندر جو ہمارا دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی نظام ہے، اس کو جو ڈھانپا ہوا ہے وہ ہے اسکیلیٹن۔ ہمارے جو ہے دماغ ہے اس کو کنٹرول، اس کو جو سیو کیا ہوا ہے اسکیلیٹن نے سیو کیا ہوا ہے۔ اسکیلیٹن کی ڈھانچے کی وجہ سے ہمارا سارا سسٹم کھڑا ہوا ہے۔ اگر اسکیلیٹن نہیں ہوتا تو ہم ایک ماسک ہیں، مطلب ایک جو کوئی اس کی وجود ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک کپڑا ہو، کپڑے کے اگر کپڑے ہم پہنے نا تو کپڑے جو ہے اگر ایسے ہی پڑے ہوئے ہو جائیں گے، ایک رکھے ہوئے ہوں گے، اس کو ہینگ کرتے ہیں تو سمجھو کہ اس کو ایک ڈھانچہ مل گیا، یا ہم پہن لیں، انسانی جسم اس کو پہن لے تو ایک قسم کا اس کے اوپر ایک کور آ جاتا ہے۔ اس طرح اسکیلیٹن ہوتا ہے جو نظام اعضاء ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کے، ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کو جو ہے ڈھانپ کے بھی رکھتا ہے حفاظت کے اندر، ایک جیل کے اندر۔ مثال کے طور پہ نظام سسٹم جو ہڈیوں، جوڑوں، کارٹیلیج یعنی غضروف اور رباط، لیگامنٹس پر مشتمل ہوتا ہے، جسم کو سہارا، مشکل اور حرکت فراہم کرتا ہے۔ ہڈیوں کی تعداد 206 ہوتی ہے بڑے بچوں کے اندر یعنی ایڈلٹ مینس کے اندر، اور بچوں کے اندر 270 سے زیادہ، 306 بھی ہوتی ہیں، 270 پلس مطلب ہڈیاں ہوتی ہیں بچوں میں جو نابالغ ہوتے ہیں، نومولود بچے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نظام ہڈیوں کے افعال، یہ افعال سے مراد ورک آؤٹ، جسم کو سہارا اور شکل فراہم کرتا ہے، اندرونی نظام اعضاء کی حفاظت کرنا، یعنی اسکیلیٹن کے اندر جتنے بھی اعضاء ہیں، دل ہو گیا آپ کے، جتنے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، ان کی حفاظت کرنا، جیسے ہمارا چیسٹ ہے، ان کے ریبس ہیں، یہ ہمارے دل کی حفاظت کرتے ہیں، دل کے ساتھ جتنے بھی اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرنا، جسم میں حرکت فراہم کرنا۔ ہڈیاں ہماری جوڑ وغیرہ ہوتی ہیں ہڈیوں کے اندر، یہ موومنٹ پیدا کرتی ہیں، ہم آگے پڑھیں گے اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ۔ موومنٹ پیدا کرتی ہیں ہڈیاں، ہمارے چلنے پھرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، اسپورٹس کے اندر، فٹنس کے اندر، ایکسرسائز کے اندر ہماری یہ ہڈیوں کی وجہ سے ہم چیزوں کو اسپورٹس اور ان ایکٹیویٹیز کے اندر ہم کر سکتے ہیں۔ اسکیلیٹن سسٹم ٹائپس: ایگزائل اسکیلیٹن، اسکل اسکیلیٹن نمبر 2، ورٹیبل اسکیلیٹن نمبر 3، اسٹرنم نمبر 4۔ ٹوٹل اس کی 80 ٹائپس ہیں۔
یعنی کہ کھوپڑی ہو گئی، ریڑھ کی ہڈی ہو گئی، سینے کی ہڈی ہو گئی اور میہوری ڈھانچہ ہو گیا۔ اب اس کا نمبر 1 ہے اپینڈیکیولر اسکیلیٹن، زمینی ڈھانچہ، کندھوں کا حصہ ہو گیا، جاڑوں کا اور ہاتھوں کا ہو گیا، کولہے کا حصہ ہو گیا، ٹانگیں اور پاؤں ہو گئی۔ کل تعداد 126 ان کی جوڑوں کی بنتی ہے۔ لمبی ہڈیاں، لانگ بونس، فیمر، اس کے علاوہ چھوٹی ہڈیاں شارٹ بونس ہو گئیں، کلائی اور ٹخنے کی ہڈیاں، یہ ساری ہڈیوں کی ٹائپس ہیں۔ چپٹی ہڈیاں یعنی کہ فلیٹ بونس ہو گئیں، جس میں کھوپڑی آ جاتی ہے، پسلیاں آ جاتی ہیں فلیٹ بونس کے اندر۔ بے قاعدہ یعنی ارریگولر، مطلب جن کی وہ کوئی شیپ نہیں ہوتی، شیپ کے علاوہ ارریگولر بونس، یعنی کہ آپ کے جو ہے سیساموڈ بونس، گھٹنے کی ہڈیاں، پیٹالا بونس، جوڑوں۔ اب ہم پڑھیں گے جوڑوں کی اقسام۔ غیر متحرک جوڑ، اموویبل جوائنٹس، سلائٹلی موویبل جوائنٹس جس میں ریڑھ کی ہڈی وغیرہ آ جاتی ہے، فریلی موویبل جوائنٹس جس میں آپ کے شولڈر آ جاتے ہیں، ایلبو آ جاتی ہے، آپ کی نی آ جاتی ہے، یہ موویبل جوائنٹس ہوتے ہیں۔ جسم کو مضبوط اور توازن فراہم کرتا ہے اسکیلیٹن سسٹم، کھیلوں میں حرکت پیدا کرتا ہے، درست پوسچر فراہم کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر خدا نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہڈی وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اگر اس کا بہتر طریقے سے علاج نہ ہو سکے تو وہ ہڈی اپنی جگہ چھوڑ کے غلط پوسچر اختیار کر لیتا ہے۔ پھر جو کھیلنے والا یا اسپورٹس مین ہوتا ہے اس کی انجری بڑھ جاتی ہے، اور وہ اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہوتا ہے اس سے وہ دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر خدا نہ کرے پاؤں میں فریکچر آ گیا یا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اگر اس کا ہڈی بہتر طریقے سے اچھے طریقے سے جوائنٹ نہ کی گئی ہو تو وہ مطلب کہ تھوڑا سا اوپر نیچے ہڈی کا ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنی ایکٹیویٹی سے غیر فعال ہو جاتا ہے، اور پھر ساری عمر کے لیے کسی بھی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لے سکتا۔ خاص طور پہ جو بچے ہیں جو کمیشن پاس کرنا چاہتے ہیں فورسز کے اندر، ان کا بہت دار و مدار کرتا ہے کہ ہماری جو جتنی بھی ہڈیاں ہیں وہ ایگزیکٹ ہوں، اور کوشش کر کے کہ ہم ایکسیڈنٹ سے بچیں، چیزوں سے بچیں تاکہ فریکچر وغیرہ نہ آئے، کوئی اس کے اندر پوسچر کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ وہ جو نیچرل قدرت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے بالکل پوسچر کے ساتھ، اس کے اندر کوئی فالٹ نہ آئے۔ اگر ایسا فالٹ ہوتا ہے تو فورسز کے اندر ان چیزوں کو بڑا طریقے سے لیا جاتا ہے، نازک طریقے سے لیا جاتا ہے، اور وہ ان کو فیل کر دیتے ہیں۔ چوٹوں کے خطرہ کو کم کرتا ہے اگر ہمیں بہتر طریقے سے پتہ ہو کہ کون سی ایکسرسائز کیسے کرنی، کون سا جوائنٹ کیسے موو کرتا ہے، کیسے ان کی حرکات ہوتی ہیں، تو ہمیں چوٹیں بھی کم لگتی ہیں اسپورٹس کے اندر، ایکسرسائز کے اندر۔ اسپورٹس اینڈ ایکسرسائز کی کارکردگی کو بہتر کرتی ہے۔ 5 اہم فعال کون کون سے ہیں؟ جسم کو سہارا دینا، جسم کی شکل دینا، اندرون اعضاء کی حفاظت کرنا، حرکت میں مدد دینا، خون کے خلیات یعنی سیل بنانا، اور معدنیات کو ذخیرہ کرنا۔ یہ تھی اسکیلیٹن۔ تقریباً الحمدللہ اسکیلیٹن کا ٹاپک پورا ہوا۔ کچھ کمی پیشی ہو سکتی ہے تو آپ اس کو سرچ کر لیجئے گا۔ باقی میری پوری کوشش تھی کہ میں آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکوں اور سمجھا سکوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ایک اور ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں گا، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور آج جس میں مقام پہ میں ہوں ان میں تمام ٹیچرز کا، یونیورسٹیز کے ٹیچرز کا، تمام ٹیچرز کا بہت اہم رول ہے، اسپیشلی سر محمود مغل جو ہمارے بڑے سینئر ٹیچرز ہیں، اب ریٹائرڈ ہو گئے اس یونیورسٹی کے، وہ سر غیور عباس ہو گئے، سر رفیق ہو گئے، سر ندیم ہو گئے، سر شاہد ولی ہو گئے، سر ظفر ہو گئے۔ انہوں نے میری بہت ہیلپ کی تھی اسٹڈی کے اندر، اور انہی کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ جن ٹیچرز کا نام نہیں لے سکا معذرت کے ساتھ، میڈم مریم کھیری ہو گئیں، سب ٹیچرز نے بہت ہیلپ کری، آج اللہ تعالیٰ نے اس مقام تک پہنچایا۔ تو میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ کو اچھے سے بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں تمام چیزیں، تاکہ آپ تک میری جو جتنی میرے اندر نالج ہے میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامل اور ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیاب و کامران کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔